بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ناظرین کرام، اللہ عز و جلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ ہماری رشد و ہدایت کے لیے رب تعالیٰ نے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اور اس قرآن محکم کی تفصیلات کو بیان کرنے کے لیے، اس کی وضاحتوں کے لیے کائنات کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہادی و مرشد بنا کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کی تربیت کی جن کو اسلام سے پہلے ہر برائی کا مخزن کہا جاتا تھا، لیکن زندگی کے ایسے ادب و آداب سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی اس انداز سے تہذیب کی، اس طرح ان کے رویوں میں خوشبوئیں بھری کہ پھر وہ دنیا کے لیے امام بنے، دنیا کے لیے رول ماڈل بنائے گئے، وہ دنیا کے لیے نمونے بنے۔ اور اثر راز کیا تھا؟ اسلام کی دولت مل جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات اطہر تھی جنہوں نے ادب و آداب کے ذریعے ان کی گرومنگ کی اور ان کی زندگی کے تمام زاویوں کی بیوٹیفیکیشن کی، اور یہ پیوریفیکیشن کا سسٹم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمایا، آج امت کے ہر فرد کو اس نظام اور سسٹم کی ضرورت ہے۔ وہ ادب و آداب جس سے انسان بلند ہوتا ہے، اسے رفعتیں ملتی ہیں، اسے مقامات سے نوازا جاتا ہے، وہ دنیا میں بھی ایک مقام پہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نورانی فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور ایسا ہی انسان جو ادب و آداب والا ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ اور سچ کہا جس نے کہا کہ جس قوم کے اندر ادب و آداب نہیں ہوتے، وہ قوم انسانوں کی قوم نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، جس کو جب چاہے، جو چاہے، جدھر چاہے ہانک کر لے جائے۔ یہ ادب و آداب ہی تو ہیں جو انسان، جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے اور حیوان میں فرق پیدا کرتے ہیں۔ یہ ادب و آداب ہی تو ہیں، یہ ادب و آداب ہی تو ہیں جو انسان کی عظمت کو واضح کرتے ہیں، اور یہی ادب و آداب ہی تو ہیں جو انسان کے وزن کو ثابت کرتے ہیں کہ اس کا علمی ویٹیج کیا ہے، اور اس کے اندر تہذیب کیا ہے، اور اس کے اعمال کی شائستگی کیسے ہے، اور اس کی گفتگو اور اس کی عبارتوں میں شستگی کیسے ہے۔ وگرنہ اچھی باتیں تو جس طرح کتابوں میں لکھی ہیں اس طرح دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں، لیکن دیواریں بولتی نہیں ہیں۔ یہ انسان ہی ہے جس کو اگر ادب سکھا دیا جائے تو وہ انسان واقعتاً اس قابل بن جاتا ہے کہ دنیا بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتی ہے، اور چونکہ وہ اللہ کا محبوب بن چکا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، صائب و مناسب یہ ہے کہ آدابی زندگی کو شروع کرنے سے پہلے
ہم سب سے پہلے یہ جانیں کہ ادب کس کو کہتے ہیں۔ علماء امت نے ادب کی تعریف کیا کی ہے، اور اس ادب کی اہمیت اور اس کی عظمت میری اور آپ کی زندگی میں کیا ہے، اور اس ادب کی اہمیت اور عظمت کیا ہے، اور میری اور آپ کی زندگی میں کون سی ایسی مثبت تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں اگر ہم ان آداب کو اپنی زندگی کا محور و مرکز بنا دیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ادب کس کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ادب یأدب ادبا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور ادب یأدب ادبا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مراد لیا جاتا ہے عقل مندی۔ جب انسان عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے وہ با ادب بنتا ہے۔ اس سے مراد دانش بھی لی جاتی ہے۔ عقل و دانش کا جو تقاضا ہے کہ انسان کیسے اٹھے، کیسے بیٹھے، کیسے بڑے سے بات کرے، کیسے عبادات میں اپنا دل لگائے، کس طرح وہ زندگی کے رویوں کو خوبصورت بنائے، تو دانش یہ بھی ادب کا معنی ہے۔ اچھی روش، اچھی عادات اور خصائل حمیدہ یہ حقیقت میں آداب کی نشاندہی کرتی ہے۔ ادب کا مطلب تربیت بھی ہے، تہذیب بھی ہے۔ جب انسان اپنی تربیت کرتا ہے، اپنے رویوں میں کانٹ چھانٹ کرتا ہے، انہیں مہذب بناتا ہے، اس کی نوک پلک کو درست کرتا ہے، اپنے رویوں کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ سب کے لیے یکساں محبوب بن جائیں، تو ایسا انسان حقیقت میں ادب سیکھ رہا ہے۔ عربی زبان میں ادب شائستگی کو بھی کہتے ہیں، اور خوبصورت رویے اور خوبصورت اخلاق کو بھی ادب کہا گیا ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں ادب یہ ہے، الادب استعمال ما يحمد قولا وفعلا۔ بندہ مومن کو ایسے اقوال اور ایسے اعمال کو اختیار کرنا چاہیے، اس کے قول و کردار میں ایسی روح ہونی چاہیے اور ایسی خوشبو ہونی چاہیے کہ جو بھی اس کی بات کو سنے اس کی تعریف کرے، جو بھی اس کے کردار کو دیکھے اس کی تعریف کرے۔ تو قابل ستائش عمل اور قابل ستائش اقوال اختیار کرنا یہ ادب ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے الاخذ بمکارم الاخلاق، اخلاقی بلندیوں کو اختیار کرنا یہ وہ خوبصورت رویہ ہے جس کا نام ادب ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے وحقیقت الادب، اور ادب کی حقیقت یہ ہے استعمال الخلق الجمیل، کہ انسانی زندگی خوبصورت اخلاقیات سے لبریز ہو۔ انسانی زندگی کا ہر رویہ، اس کا ہر زاویہ اتنا پولائٹ بن جائے کہ ہر دیکھنے والا اس کی تعریف کرتا نظر آئے۔ وَلِهَذَا كَانَ الْأَدَبُ، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی لیے ادب کا مفہوم بیان کرتے ہوئے علماء نے یہ لکھا ہے استخراج ما فی الطبیعہ من الکمال فی الاخلاق، کہ ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کمالات سے تو نوازا ہوا ہے، لیکن ان کمالات کو اپنے اخلاقی رویوں میں شامل کرتا ہے اس قوت کے ساتھ، من القوت الی الفعل، اس کی زندگی کے تمام تر اعمال پھر اس قوت اور کمال کے مل جانے سے اس کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے اجتماع خصال الخیر فی العبد، جب کسی بھی بندہ مومن میں بہت ساری عمدہ خصلتیں، اچھی عادات،
اور اچھے رویے جمع ہو جائیں تو لوگ کہا کرتے یہ ہے وہ انسان جس کو اللہ نے ادب سکھا دیا ہے۔ امام ابن عطا رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے الادب الوقوف مع المستحسنات۔ ادب کا معنی یہ ہے کہ انسان کو جہاں بھی اچھی بات ملے، جو بھی اچھا رویہ نظر آئے، اس کے ساتھ کھڑا نظر آئے۔ اچھی بات اس کی گم شدہ میراث ہو، اچھے رویے اور خصائل حمیدہ یہ اس کی وراثت ہو، اسے جہاں سے بھی ملے اس کو لینے میں کوئی تعامل نہ کرے، بلکہ اپنی زندگی کو ان اچھے رویوں، ان اچھی باتوں، ان اچھی خصلتوں کو ہر وقت اپنی زندگی میں شامل کرتا رہے، یہاں تک کہ اس کی زندگی کا ترہ امتیاز ہی خصائل حمیدہ اور اقوال حمیدہ بن جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے تأدبوا ثم تعلموا، پہلے تم ادب سیکھو پھر اس کے بعد تمہیں علم سیکھنا ہے، کیونکہ جو انسان ادب سیکھنے کے بغیر علم سیکھتا ہے اس کا علم اس کے لیے ثمرآور نہیں بنتا۔ ادب یہ انسان کے علم کی گرومنگ کرتا ہے۔ ادب جو انسان کے علم کو ایک زاویہ دیتا ہے، جس زاویے پہ چلتے ہوئے وہ علم کے ثمرات کو حاصل کر سکتا ہے، وہ علم کی خوشیاں اور رونقیں اپنے دامن میں جمع کر سکتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان علم کے ساتھ ساتھ ادب سیکھتا ہے، یا علم سیکھنے سے پہلے آداب کو سیکھتا ہے۔ ابو عبداللہ البلخی رحمہ اللہ تعالی کہا کرتے تھے ادب العلم اکثر من العلم، علم کا ادب یہ علم کے سیکھنے سے بھی زیادہ بڑا کام ہے۔ علم کا ادب سیکھنا یہ علم سیکھنے سے بھی بڑا کام ہے۔ آپ علم کی چند باتیں یاد کر لیں گے، اس کو زبان پہ لے آئیں گے، وہ آپ کی میموری میں محفوظ ہو جائیں گی، لیکن جب تک اس علم کی لذت اور حلاوت آپ محسوس نہیں کرتے، آپ کو یہ علم نفع نہیں دے گا۔ اور یہ لذت و حلاوت اس وقت تک انسان کو نہیں ملتی جب تک وہ علم کے ادب کو نہیں سیکھتا، وہ زندگی کے آداب سے اپنے آپ کو منور نہیں کرتا، اپنے آپ کو اس سعادت کی طرف نہیں لے جاتا کہ مجھے علم سیکھنا ہے تو کیسے، مجھے علم سکھانا ہے تو کیسے، مجھے اس علمی رویوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو کیسے، مجھے ان علمی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے تو کیسے۔ یہ جب تک انسان ادب نہیں سیکھتا اس وقت تک ان تمام رونقوں سے اپنے آپ کو دور ہی رکھتا ہے۔ عبد الملک بن مروان جو وقت کا ایک بادشاہ بھی بنا، وہ کہا کرتے تھے علیکم بطلب العلم، تم سب سے پہلے ادب سیکھو، علیکم بطلب الادب، تم سب سے پہلے ادب کو سیکھو، فإنکم ان احتجتم الیہ، اگر کوئی زندگی کا ایسا وقت آیا کہ یہ تمہاری ضرورت بن گئی، جس کو ادب کہتے ہیں، کان لکم مالا، تو کسی بھی ضرورت کے وقت سب سے بڑا مال و دولت اگر تمہارے لیے ثابت ہوگا تو وہ ادب ہوگا۔ وَإِنِ اسْتَغْنَيْتُمْ عَنْهُ، اور اگر تمہیں مال و دولت کی ضرورت نہ ہوئی، كَانَ لَكُمْ جَمَالًا، یہ ادب ہی تمہاری زندگی کا سب سے خوبصورت زاویہ، کارنر اور رویہ ہوگا۔ اور آج سچی بات یہ ہے، معاشرے کے اندر بہت پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، لیکن کم پڑھے لکھے لوگوں کو لوگ زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں ان کی ڈھول ڈھال، ان کا گیٹ اپ دیکھ کے، ان کی گفتگو، ان کا گفتار اور ان کا کردار، یہ ان کے لیے بہت بڑی ایک نعمت ہوتی ہے جب وہ ادب و آداب کے مطابق
جب وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق زندگی گزارتے ہیں لوگ ان کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ یہی ایک حقیقت بیان کر رہے ہیں عبد الملک بن مروان کہ اگر انسان کو کہیں ضرورت پڑتی ہے تو ادب اس کے لیے بہت بڑا مال و دولت بن جاتا ہے، اور اگر ضرورت نہ بھی ہو تو انسانی زندگی کو چار چاند لگانے کے لیے، اسے خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے لیے، اسے خوبصورت بنانے کے لیے، خوب تر بنانے کے لیے، یہ ادب اس کے لیے جمال بھی بن جاتا ہے اور خوبصورتی بھی بن جاتا ہے۔ اور یہ ادب انسان اس وقت تک نہیں سیکھ سکتا جب تک وہ عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ اس لیے نیک لوگ کہا کرتے تھے لا ادب الا بعقل ولا عقل الا بادب۔ کوئی بھی ادب اس وقت تک انسان نہیں سیکھ سکتا جب تک وہ عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ اور عقل کا صحیح استعمال کیا ہے؟ المنقاد لشرع اللہ، اپنی عقل کو اللہ کی شریعت کے تابع کر دے تو یہ عقل اس وقت پھر بہت انسان کو نعمتوں کی امید دلا دیتی ہے۔ ولا عقل الا بالادب، اور عقل بھی اس وقت تک اپنے تمام تر زاویوں کے ساتھ بہت ساری نعمتوں کو دامن میں جمع کرنے کے قابل نہیں ہوتی جب تک اس کو ادب نہ سکھایا جائے۔ تو سچ کہا سلف صالحین نے، کوئی بھی عقل ادب کے بغیر نہیں اور کوئی بھی ادب عقل کے بغیر نہیں۔ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا عالم بنایا کہ جب انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 10 لاکھ حدیث یاد ہے، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ کو کیسے علم ہے؟ تو عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی فرمانے لگے میں نے خود ان کے ساتھ دور کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا تھا کہ ان کو 10 لاکھ حدیث یاد تھی۔ وہ فرماتے ہیں لا ينبل الرجل بنوع من العلم، آدمی اس وقت علم کے کسی بھی پہلو پر غلبہ نہیں پا سکتا ما لم يزین علمہ بالادب، جب تک وہ اپنے علم کو ادب کے ساتھ خوبصورت نہیں بناتا۔ علم کے ساتھ ادب ہوگا تو زندگی کے کسی بھی کارنر میں غلبہ پانا اور اپنے آپ کو ایک مقام دلوانا اور بلندیوں کی طرف چڑھتے ہی جانا اور اسی طرح اچھائیوں کی طرف پرواز کرنا، یہ انسان کے لیے ممکن ہو جاتا ہے۔ اور ابو زکریا یحییٰ بن محمد العنبری رحمہ اللہ بیان کیا کرتے تھے علم بلا ادب کنار بلا حطب وادب بلا علم کجسم بلا روح۔ جو شخص ادب نہیں سیکھتا، علم تو سیکھتا ہے، اس کی مثال تو ایسی ہے کہ ایک شخص روشنی تو چاہتا ہے لیکن روشنی پیدا کرنے کی اس کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی خواہش یہ ہے کہ چلو کوئی چیز تو نہیں، میں لکڑی کو آگ لگا کے ہی روشنی کر لوں، اس کے پاس تو لکڑی بھی نہیں ہے۔ تو ایسا شخص کیسے روشنی پیدا کر سکتا ہے؟ وَأَدَبٌ بِلَا عِلْم، اور اگر اکیلے آداب ہی آداب ہوں اور وہ علم کی روشنی میں آداب نہ سیکھے جائیں تو ان کی مثال ایسی ہے کہ جسم بلا روح، جس طرح روح نہ ہو، جسم اکیلا ہو تو وہ کب تک تر و تازہ رہتا ہے، کب تک لوگ اس کا خیال کرتے ہیں، بلکہ چند ہی گھنٹوں کے بعد کہنے والے کہہ رہے ہوتے ہیں انکل جلدی کریں، لوگوں نے واپس جانا ہے۔ کوئی شخص روح کے بغیر جسم کو رکھنے کی سکت نہیں رکھتا، اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ زیادہ دیر رہے، اس میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، انسانی جسم میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے،
انسانی جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، ایسے ہی انسان جب تک علم نہیں سیکھتا اور اس کے ساتھ ادب نہیں لے کے آتا تو انسان کے علم کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں ایسے ادب و آداب سکھائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائے، اور جن کے ذریعے اللہ عز وجلال کا انسان مقرب بنتا ہے، محبوب بنتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں عزتیں اور رفعتیں اور بلندیاں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔